We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ دل بڑا رکھو، درگزر کرو، معاف کرنا سیکھو، کیونکہ معافی عظمت کی علامت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر زندگی کے کچھ تجربے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یہ بھی سکھا دیتے ہیں کہ ہر ایک کو معاف کرنا دانائی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر بار بار معاف کیا جائے تو وہ معافی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی زندگی، عزت، سکون اور اعتماد سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جو دل کا بہت بڑا تھا، نیت کا صاف تھا، اور ہر بار یہی سمجھتا رہا کہ شاید اگلی بار سامنے والا بدل جائے، مگر بدلنا تو دور، وہ مزید بے رحم ہوتا چلا گیا۔ وہ شخص کہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، لیکن سب سے قیمتی چیز جو میں ہارا وہ میرا اعتماد تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، لوگ بڑے میٹھے الفاظ بولتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں اور آپ کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے اصل چہرے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ پہلا شخص جو کبھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے وہ ہوتا ہے جو بار بار دھوکہ دے۔ پہلی بار انسان کہتا ہے شاید مجبوری ہوگی، دوسری بار کہتا ہے غلطی ہو گئی ہوگی، تیسری بار یہ سوچ کر معاف کر دیتا ہے کہ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، مگر جب دھوکہ عادت بن جائے تو پھر معافی خود سے غداری بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آپ کے اندر کی سادگی اور بھروسے کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص آتا ہے جو آپ کی عزت کو مجمع میں اچھالتا ہے، جو آپ کی کمزوریوں کو مذاق بنا دیتا ہے، جو دوسروں کے سامنے آپ کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی بہت قریب کے لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عزت اگر ایک بار رون دی جائے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر آپ کی عزت پامال کرے، اسے بار بار معاف کرنا خود اپنی خودداری کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو آپ کے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے۔ خوشیوں میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہنس لیتا ہے، مگر جب حالات بدلتے ہیں، جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے، جب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تب اصل لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ جو شخص آپ کے مشکل وقت میں بہانے بنا کر غائب ہو جائے اور پھر حالات ٹھیک ہوتے ہی واپس آ کر ایسی بات کرے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ دراصل آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے فائدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اگلی بار مشکل اور بھی بڑی آتی ہے اور آپ ایک بار پھر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ چوتھا وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کی بھلائی کو بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ بظاہر مسکرا کر بات کرے گا، مگر دل میں حسد کی آگ جلتی رہے گی۔ آپ کی کامیابی اسے چبھتی ہے، آپ کی ترقی اسے بے چین کرتی ہے، اور وہ خاموشی سے آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ کھلے دشمن نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ ہوتے ہیں جو سایہ بن کر ساتھ چلتے ہیں اور وقت آنے پر پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ دل بڑا رکھو، حسد کرنے والے کو معاف کرو، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسد جب حد سے بڑھ جائے تو وہ معافی کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ ایسا شخص کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ پانچواں اور سب سے خطرناک شخص وہ ہوتا ہے جو آپ کی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے۔ آپ اس پر بھروسہ کر کے اپنی
اپنے راز بتاتے ہیں، اپنے زخم دکھاتے ہیں، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اور وہ سب کچھ اپنے دل میں محفوظ کرنے کی بجائے ہتھیار بنا لیتا ہے۔ پھر کسی دن کسی بحث میں، کسی مفاد کے ٹکراؤ میں وہی راز، وہی کمزوریاں آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اس لمحے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط شخص پر اعتبار کر لیا۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنا خود اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تحریر کسی نفرت کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہوش دلانے کے لیے ہے۔ دل بڑا رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر دل کو اتنا بھی بڑا نہ کر لیں کہ لوگ اس میں گندگی پھینکتے رہیں۔ معاف کرنا عظمت ہے، مگر بار بار ایک ہی غلطی کو برداشت کرنا نادانی ہے۔ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دینا ہی سکون کا راستہ ہوتا ہے۔ ہر رشتہ نبھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر شخص دوسری بار موقع دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس تحریر کو غور سے سنیں گے یا پڑھیں گے تو شاید آپ کو اپنی زندگی کے کچھ کردار یاد آ جائیں گے۔ شاید آپ کو بھی احساس ہو کہ آپ نے کن لوگوں کو بار بار معاف کر کے خود کو نقصان پہنچایا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو رک جانا چاہیے، خود سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اب نہیں، اب بس۔ یہی شعور، یہی فیصلہ انسان کو بربادی سے بچا لیتا ہے۔ ایسی ہی سبق آموز، دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور ایمان و زندگی کو روشنی دینے والی تحریریں آپ کو قصص النور چینل پر سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں، جہاں ہر کہانی کے پیچھے ایک پیغام، ایک سبق اور ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اتنا نرم دل بنا کہ ہم معاف کرنا جانیں، اور اتنا باخبر بھی بنا کہ ہم غلط لوگوں کو پہچان سکیں۔ ہمیں ایسی عقل عطا فرما کہ ہم وہاں رک جائیں جہاں رک جانا ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہمیں دھوکے، حسد اور بے وفائی سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما جو ہمارے لیے خیر اور سکون کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔